نیکسٹ ٹاپک ہے ٹرائل بائی دا کورٹ آف سیشن. سیشن کورٹ میں کون سے ٹرائل ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. سیکشن 265A سے لے کر سیکشن 265N تک CRPC میں آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو سیشن کورٹ میں ٹرائل کا طریقہ کار پتہ لگ جائے گا. اوفینسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یا تو ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں یا سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں یا پھر مجسٹریٹ کے پاس ہوتے ہیں. سیشن کورٹ کا طریقہ کار اور ہائی کورٹ کا طریقہ کار سیم ہے. سیشن جج جب بھی کسی جرم کے ارتکاب کے بعد اس کی کوگنیزنس لے گا، اختیار سماعت لے گا، تو وہ سیکشن 193 کے ذریعے لے گا، اور پھر اس کے بعد جو پروسیجر شروع ہوگا وہ سیکشن 265A کے تحت پبلک پروسیکیوٹر اس کے سامنے پولیس کی رپورٹ پیش کرے گا جرم کے ارتکاب کے متعلق. پھر 265B کے تحت ٹرائل کا آغاز ہوگا. 265C کے مطابق 7 دن سے کم از کم 7 دن کے زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر FIR، پولیس رپورٹ، اسٹیٹمنٹ آف وٹنس انڈر آرٹیکل 161 اور آرٹیکل سیکشن 161 سیکشن 164 کے جو بیانات ہوں گے وہ، اور انسپیکشن نوٹس اور ریکوری نوٹس، ان تمام کی کاپیز ملزمان میں تقسیم کی جائیں گی فری آف کاسٹ. دوبارہ سن لیں، 265C کے تحت 7 دن کے اندر اندر FIR، پولیس رپورٹ، 161 164 کے بیانات، انسپیکشن نوٹ اور ریکوری نوٹس جو ہے وہ اس کی کاپیز ملزمان میں تقسیم کی جائیں گی. پھر 265D کے تحت ملزمان پہ فریمنگ آف چارج ہوگا، یعنی الزامات لگائے جائیں گے. پھر 265E کے تحت انہیں موقع دیا جائے گا کہ کیا وہ مانتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں. اگر وہ جرم مان لیتے ہیں تو پھر معاملہ ختم، یعنی انہیں سزا دے دی جائے گی جو بھی بنتی ہوگی، اور اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف ایویڈنس پیش کی جائیں گی، گواہ بلائے جائیں گے. پھر آخر میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر اپنے کیس کو کلوز کرے گا اور پھر عدالت اس کے اوپر اپنی ججمنٹ سنا دے گی، اپنے فیصلہ سنا دے گی. 265K کے تحت عدالت کسی بھی سٹیج پہ اگر سمجھتی ہے کہ کوئی پروبیبلٹی موجود نہیں ہے اس جرم کی، تو عدالت اس کو ایکویٹ کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے پروکلیمیشن آف پرسن ایبسکانڈنگ. ایسا شخص جو مفرور ہو جائے، عدالت کے سامنے نہ آئے، عدالت نے بلایا اسے، وہ ملزم کے طور پہ پیش نہیں ہو رہا، تو عدالت اس کے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ یعنی وہ بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، اسے کہتے ہیں ایبسکانڈنگ، مفرور انسان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. سیکشن 87 88 اور 89 میں اس کی پروویژن موجود ہیں. ایبسکانڈر کون ہوتا ہے؟ ایبسکانڈر از اے پرسن ہو انٹینشنلی ایوائڈز اور کنسیل ہمسیلف فار دا پرپز آف ایوائڈنگ دا ایگزیکیوشن آف دا وارنٹ. جس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں اور وہ خود کو جان بوجھ کے چھپا رہا ہے، عدالت کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا، اس کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا. شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو چکے ہوں. اگر ایشو ہونے والے ہیں، اگر جرم اس طرح کے وارنٹ ایشو ہونے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ گرفتار کرنا ہے اسے، پھر تو ڈائریکٹ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. عدالت مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اس کے خلاف پبلیکیشن کر دیتی ہے، پروکلیمیشن کر دیتی ہے، منادی کرا دیتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو پبلیکیشن کی جاتی ہے، نیم لکھا جاتا ہے، ایڈریس لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو ہمیں مطلوب ہے، اور یہ کس جرم میں مطلوب ہے، اور یہ کہاں پہ آئے. اس کو کم از کم 30 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے جس کے اندر اس نے پیش ہونا ہوتا ہے. یہ نوٹس کہاں لگائے جاتے ہیں؟ جہاں پہ پبلک پڑھ سکے، چائے کے ہوٹل، اڈے اور اس طرح کی جگہیں، اور اس کو اس کے گھر کے کانسپیشیس جگہ پہ بھی چپکا دیا جائے گا. یہ اس ٹائم کیا جاتا ہے جب سمن بھی ہو جاتے ہیں، وارنٹ بھی ہو جاتے ہیں. سمن ہوتا ہے بلاوا، وارنٹ ہوتا ہے یعنی گرفتار کر کے آئیں، پکڑ کے آئیں. ان دونوں طریقوں سے نہیں آ رہا تو یہ پھر تیسرا میتھڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو ایبسکانڈر قرار دے دینا، مفرور قرار دے دینا، تاکہ وہ جس کو ملے وہ اسے انفارم کرے یا پکڑ کے لے آئے، جیسے بھی صورت بنتی ہے. پھر 87 کے بعد جب پھر بھی وہ اگر نہیں آتا تو 88 کے تحت اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے عدالت میں آئے. عدالت کمپیل کر رہی ہوتی ہے، اسے بار بار بلا رہی ہوتی ہے، ہر ٹول سے، ہر طریقے سے، ہر میتھڈ کو فالو کر کے کہ وہ کسی طریقے سے عدالت کے سامنے آ کے اپنی گلٹ، اپنی ایکیوز کو کلیئر کر دے. اگر وہ ملزم نہیں ہے تو بتا دے تاکہ کلیئر ہو جائے.
اگر ایسی پراپرٹی جو اس مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہو تو پھر دوسرے علاقے کے سیشن جج کو لیٹر کے ذریعے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کو وہ اٹیچ کر لے. کون سی پراپرٹیز اٹیچ ہو سکتی ہیں؟ موویبل پراپرٹی، ایموویبل پراپرٹی، اسی بندے کی جو ملزم ہے اسی کی پراپرٹی اٹیچ ہوگی، یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس سے اس کا تعلق ہے کسی اور کے نام پہ، اس نے کسی کو گفٹ کی ہوئی ہے یا اس طرح کی، تو اس کو بھی اٹیچ کر لیا جائے گا. پھر اس کے اگر وہ پراپرٹی اموویبل ہے تو اس کے اوپر ریسیور کو تعینات کیا جائے گا، اور اگر موویبل پراپرٹی ہے تو اسے سیز کر کے کسی کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی سیف کسٹڈی کے اندر. اور اگر کوئی اس طرح کی پراپرٹی ہے کہ وہ لائیو سٹاک کی صورت میں ہے یا پیریشیبل نیچر کی ہے، گل سڑ جانے والی ہے، تو ایسی پراپرٹی کو سیل کر کے عدالت کے پاس اس کا ریونیو جمع کرا دیا جائے گا. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہے یہ ملزم کی نہیں ہے بلکہ میری ہے، تو ایسا شخص 6 مہینے کے اندر اٹیچمنٹ کے 6 مہینے کے اندر آ کے دعویٰ کر سکتا ہے. اگر پھر اس دوران اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایبسکانڈر واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ آ کے سفیشینٹ کاز پیش کرے کہ میں کیوں نہیں پیش ہو سکا، تو عدالت 2 سال کے اندر اٹیچمنٹ کے 2 سال کے اندر اس کی پراپرٹی کو چھوڑ دیتی ہے اور کار سرکار میں اسے ضبط نہیں کرتی. اسی طرح نیکسٹ ٹاپک ہے ہیبیس کارپس کا. سیکشن 491 اس کو ڈیل کرتا ہے. سیکشن 491 ہیبیس کارپس. ہیبیس کارپس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی باڈی کو کسی کی لبرٹی کے لیے یا کسی خاص کسٹڈی میں یا کسی کمانڈ کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان لافل طریقے سے کسی کے پاس قید ہے تو عدالت حکم دیتی ہے، ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہے 491 کے تحت وہ کسی شخص کو رہائی کا حکم صادر کر سکتی ہے. یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے. کوئی شخص اسے میٹر آف رائٹ کے طور پر کلیم نہیں کر سکتا. یہ کون سے اشخاص کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس کو غیر قانونی طریقے سے مقید کیا گیا ہو، اس کی رہائی کے متعلق یہ آرڈر ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک گواہ جو کسی قید میں ہے اس کو اگر عدالت کی کٹہرے میں لانا ہے تو اس کے لیے بھی ہیبیس کارپس کا حکم کی ریٹ کے تحت حکم جاری کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی ملزم کو ایک جیل سے دوسری جیل میں ٹرانسفر کرنا ہے تو تب بھی یہی اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اختیار بیسیکلی ہے ہائی کورٹ کا، لیکن یہ سیشن جج بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایڈیشنل سیشن جج بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈیلیگیٹڈ اختیار کے طور پہ وہ اسے یوز کریں گے. اسی طرح نیکسٹ ٹاپک ہے ٹرانسفر آف کیسز کا، کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہے جس کے اندر پارٹیز کنوینینٹ نہیں ہیں یا کہیں پہ ایسا ہے کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ امپارشل نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی خرابی وہ محسوس کر رہے ہیں، پارٹیز کو کوئی اعتراض ہے یا گواہوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت دور سے آتے ہیں، کنوینینٹ نہیں ہیں یا قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، سین آف کرائم سامنے نہیں ہے، سین آف اوفینس بہت دور ہے، یا قانون کے جو تقاضے ہیں یعنی اینڈز آف جسٹس وہ میٹ نہیں ہو رہے، تو عدالت کے پاس اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس اور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے اختیار ہے سیکشن 526 کے تحت، پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے 527 کے تحت، سیشن جج کے پاس اختیار ہے 528 کے تحت. یہ آپ نے ایز اٹ از اس کو جو ہے وہاں سے لکھ دینا ہے. یہ کوئی اتنا زیادہ ٹیکنیکل